الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اہل بیت کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ یہاں اہل بیت سے مراد کون ہے. تو یہاں سیاق و سباق کے مطابق اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اور صحیح احادیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیگر افراد خانہ کو، دیگر لوگوں کو بھی اہل بیت قرار دیا. بعض احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی کو بھی اہل بیت میں سے قرار دیا. بہرحال وہ ایک اعزاز کی بات ہے، اور صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو بھی اہل بیت میں سے قرار دیا. اور آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، چادر آپ نے ان کو اڑائی اور آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے. آگے ہے حدیث میں فجاء الحسن بن علی، حضرت حسن بن علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کر لیا، یعنی چادر میں. ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر حسین آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی داخل کر لیا. ثم جاءت فاطمہ فادخلها، پھر حضرت فاطمہ آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی داخل کر لیا. ثم جاء علی فادخله، پھر حضرت علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی داخل کر لیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، سوائے اس کے کہ نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تم سے نجاست کو دور کر دے اہل بیت، اور اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، اور آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی. گویا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. اور اللہ نے یہاں جو اہل بیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں یہ بھی شامل ہے. یہ مراد ہے اس حدیث مبارکہ سے اہل سنت والجماعہ، صحابہ تابعین، تبع تابعین، وہ یہی مراد لیتے ہیں. اب اس بارے میں افراد تفریط ہے. کچھ لوگ جیسے میں نے ذکر کیا کل، وہ اہل بیت سے مراد صرف ازواج مطہرات لیتے ہیں، باقی لوگوں کو شامل نہیں کرتے. یہ بھی صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ اہل بیت سے مراد صرف چار لوگ، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین مراد لیتے ہیں، باقی ازواج مطہرات تک کو مراد نہیں لیتے. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. صحیح بات کیا ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، آپ کے بیوی بچے. اور اہل بیت سے مراد سب سے پہلے بیوی بچے ہوتے ہیں. اہل بیت ہو یا آل کا لفظ ہو تو اس میں انڈرسٹوڈ ہے بیوی بچے شامل ہوتے ہیں. تو یہاں بیویاں اور بیویوں کو خطاب چل رہا ہے کئی آیات سے، اور آگے بھی بیویوں کا ذکر ہے. تو یہاں سیاق و سباق سے تو بیویاں مراد ہیں، اور دیگر احادیث مبارکہ کی روح سے یہ فضیلت دیگر لوگوں کو بھی شامل ہے. سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین، اور دیگر لوگوں کو بھی، حضرت عباس، حضرت ابن عباس، حضرت عقیل، دیگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے جو مسلمان تھے، حضرت جعفر طیار وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح پھر آگے حضرت حسن کی اولاد، حضرت حسین کی اولاد، دیگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار آگے چلتے گئے، وہ سب اس میں شامل ہے. اس کو چند لوگوں پر خاص کر لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چار لوگوں کو بس کہنا کہ جی یہ پنجتن پاک ہیں، یہی پاک لوگ ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو پاک کیا. بھی اللہ تو
پہلی بات ہے یہاں پاک کرنے کا ذکر نہیں ہے، یہاں تو اللہ فرماتے ہیں اللہ چاہتے ہیں، یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تم سے نجاست کو دور کریں۔ جو بندہ اہل بیت میں سے ہوتا ہے اور نیک ہوتا ہے تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ مزید نیک ہو، اور اللہ اس کو اس سے گندگی کو دور کرے، اور اللہ اسے پاک کرے۔ اور یطہرکم تطہیرا سے مراد بھی یہ ہے، یہاں تو اللہ کی چاہت کا ذکر ہوا ہے۔ اب یہ کہنا کہ بس یہی پاک ہیں اور اہل بیت اطہار اور باقی پاک نہیں ہوتے، یہ بھی غلط معنی ہے۔ باقی صحابہ بھی پاک ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ وہ بھی پاک ہیں، وہ بھی نیک لوگ ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کو صرف 4 لوگوں پر خاص کر دینا یہ صحیح نہیں ہے کسی طور پر۔ شیعہ حضرات اور شیعہ حضرات سے متاثر لوگ جو ہیں وہ اس کو چند لوگوں پر خاص کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہی پاک ہیں، اور پھر ان کے بارے میں جھوٹے سچے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انجینئر علی مرزا اور دیگر لوگ دیگر اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، حضرت عباس، حضرت ابن عباس، حضرت عقیل، حضرت جعفر طیار وغیرہ، صرف ان کو اہل بیت سمجھتے ہیں، حالانکہ اہل بیت تو آپ کی ازواج مطہرات، حضرت عائشہ کی ازواج مطہرات کی توہین کی ہوئی ہے باقاعدہ، اور ان کے بارے میں بڑے سخت جملے کہے ہوئے ہیں۔ کیا وہ اہل بیت نہیں ہے؟ کیا ان کا عزت اور ان کا احترام ہم پہ فرض نہیں ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، نبی کا مقام مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور یہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ازواج مطہرات بدرجہ اولا شامل ہے۔ اگرچہ یہاں سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور دیگر اہل بیت بھی شامل ہیں، اس میں ازواج مطہرات بالاولا شامل ہے، ان کا مقام مرتبہ بھی وہ اس کو ماننا اور اس کے مطابق ان کا تذکرہ کرنا یہ ضروری ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایک تو صرف انہیں پاک سمجھنا اور باقی لوگوں کو پاک نہ سمجھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے دیگر مسلمانوں کے لیے، دیگر صحابہ کرام کے لیے بھی بولے ہیں۔ یہ دیکھیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا ذکر فرمایا، وضو کا حکم فرمایا، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی بات کی ہے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پہ تنگی نہیں چاہتے، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، اگر پانی ہے لیکن تم استعمال نہیں کر سکتے بیماری وغیرہ تو تیمم کر لو۔ ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں پاک کرے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ تم پر اپنی نعمت تمام کرے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ اب اللہ تم پہ سختی نہیں چاہتے، اللہ تم پہ حرج نہیں چاہتے، اور اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ اہل بیت کے بارے میں تو نہیں ہے، یہ تو دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بھی، اہل بیت اور دیگر صحابہ کرام کو بھی آیت کریمہ میں شامل ہے۔ تو یعنی غلو کا رویہ اختیار کرنا وہ کسی طور پہ مناسب نہیں ہے۔ اور دیگر قرآن کریم میں اور مقامات بھی ہیں۔ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ ہاں جی، میں نے کل ذکر کیا تھا اس کے بارے میں کچھ، تو اہل بیت میں کون لوگ شامل ہوئے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بیوی، ورحمۃ اللہ۔ بچے، چچے بھی، بہن بھائی بھی، چچا ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہاں یہ تو بالعموم بات ہو گئی نا، بنو ہاشم اور بنو شمس نہیں، بنو ہاشم اور بنو شمس نہیں، بنو ہاشم اور بنو مطلب۔ بنو مطلب، بنو ہاشم اور بنو مطلب۔ اچھا ایک چیز آپ کو مزید بتا دوں، کیونکہ ازواج مطہرات کو یہ خارج کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ایک آپ کے سامنے دلیل اور بیان کر دوں، میں نے کل حضرت سارہ کے حوالے سے،
حضرت ابراہیم، حضرت سارہ کے حوالے سے، حضرت موسیٰ کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا۔ قرآن کریم میں لفظ اہل جگہ جگہ بیوی بچوں کے معنی میں استعمال ہوا، اور اس میں دیگر لوگ بھی آ جاتے ہیں، جس طرح حضرت نوح اور ان کے اہل کا ذکر ہوا، تو اس میں حضرت نوح کا بیٹا بھی شامل تھا، ان کی دیگر رشتے دار بھی شامل تھے، ان کے بیٹے بھی شامل تھے اور دیگر رشتے دار بھی شامل تھے۔ اسی طرح دیکھیں جو لفظ آل ہے، آل میں بھی بیوی شامل ہوتی ہے۔ دیکھیے اس کی بہت بڑی دلیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کے حوالے سے فرمایا، جب قوم لوط نے حضرت لوط کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتے بھیجے تھے عذاب لانے کے لیے، تو فرشتوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، فرشتوں نے کہا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، یعنی ہم مجرم قوم پر اللہ کا عذاب لائیں گے سوائے آل لوط کے، انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کو ہم نجات دے دیں گے، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرنا انہا لمن الغابرین، ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے، ہلاک ہو جانے والوں میں سے ہے۔ اب یہاں الا امرأتہ یہ کس سے استثناء ہے؟ ان کی بیوی کے علاوہ آل لوط. آل لوط سے، تو آل لوط میں بیوی شامل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جی. کتنے کتنے دلائل موجود ہیں آپ بتائیے، لیکن اب جس نے نہیں ماننا اصل میں اس کو دلائل سے اس کو سروکار نہیں ہوتا، اس نے تو اپنا ایک ذہن بنایا ہوتا ہے، اور اس کو دلائل سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس نے تو اپنے ذہن کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ تو آل میں اور اہل میں بیوی بچے سب سے پہلے شامل ہوتے ہیں، باقی لوگ بعد میں آتے ہیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ تو راجح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت ہیں، اور جن پر صدقہ حرام ہے، اور جن کے لیے اگر مال غنیمت میں حصہ ہو تو ان کا اللہ تعالیٰ نے خاص حصہ رکھا ہے، جیسے کل میں نے آپ کے سامنے 10ویں پارے کی شروع کی پہلی آیت پڑھی تھی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے، 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ تم جو بھی مال غنیمت حاصل کرو تو اس مال غنیمت کا 5واں حصہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور قرابت داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ کیا مطلب ہوا اس آیت کا؟ مال غنیمت کا 5واں حصہ کن لوگوں کے لیے؟ 5 قسم کے لوگوں کے لیے، یعنی مال غنیمت کے کل 5 حصے کیے جائیں گے، ان 5 حصوں میں سے 5واں حصہ، 5واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ 20%. 20%۔ مال غنیمت کے 80% وہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا، 20% الگ کر لیا جائے گا، اس 20% یعنی جو 5واں حصہ ہے وہ 5 مدات میں خرچ ہوگا۔ ایک اللہ رسول کی مد ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو پھر وہ خانہ کعبہ کے لیے، یا وہ بھی پھر بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ ولی ذی القربہ ایک حصہ قرابت داروں کے لیے، قرابت داروں سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، ولی ذی القربہ، اور پھر یتیم، مسکین اور مسافر، یہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے، یہ باقی یہ 3 حصے، اور یہ یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو دیا جاتا ہے۔ ایک حصہ قرابت داروں کا، اور قرابت داروں سے مراد کون ہے؟ تو اکثر علماء کی رائے کے مطابق یہ لوگ ہیں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اہل بیت اصل میں یہ لوگ ہیں، تو یہ لوگ کون ہیں؟ تو کل میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کی تھی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بنو المطلب و بنو ہاشم شیء واحد، پوری حدیث اس طرح ہے کہ جبیر بن مطعم مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں مشیت انا و عثمان بن عفان،
गया मैं और उस्मान बिन अफ़ान, चला मैं और उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हुमा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कुलना, तो हमने कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आपकी तो बनिल मुत्तलिब व तरक्तना, आपने बनिल मुत्तलिब को दिया है, हमें छोड़ दिया है। व नहनु व हुम मिनका भी मंजिलतिन वाहिदा, वो और हम आपसे एक ही मकाम पर हैं, उनका रिश्ता और हमारा रिश्ता आपसे बराबर है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बनुल मुत्तलिब व बनु हाशिम शयउन वाहिद, ये सही बुखारी की हदीस है। आपने फरमाया बनुल मुत्तलिब और बनु हाशिम एक ही शय हैं। आगे जुबैर कहते हैं, वलम यक़सिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबनी अब्द शम्स वला लिबनी नौफल नौफल, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी अब्द शम्स को हिस्सा नहीं दिया और बनी नौफल को भी हिस्सा नहीं दिया। इब्ने इसहाक कहते हैं, इब्ने इसहाक जो मशहूर सीरत के इमाम है, मगाजी के, वो कहते हैं अब्दुल शम्स व हाशिम वल मुत्तलिब इख्वतुन लिउम्मिन, अब्दुल शम्स और हाशिम और मुत्तलिब, ये इनकी माँ एक है, ये माँ शरीक भी है। इनकी माँ का नाम है आतिका बिनत मुर्रा। वकाना नौफल अखाहुम लिअबीहिम, नौफल की जो वालदा थी वो मुख्तलिफ थी, वो बाप शरीक है। क्या पता लगा इस पूरी हदीस मुबारक से? इस पूरी हदीस मुबारक से पता लगा कि चार भाई थे। देखिए, एक भाई है मुत्तलिब, एक भाई है हाशिम, मुत्तलिब और हाशिम एक जैसे हैं, और एक भाई है अब्दुल शम्स और एक भाई है नौफल। कितने भाई हुए? चार। और ये चारों किसके बेटे हैं? और मैंने आपके सामने नक्शा पेश किया था, ये चारों किसके बेटे हैं? अब्दुल मनाफ। अब्दे मनाफ के। अब्दे मनाफ कौन है? अब्दे मनाफ कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के दादा, यानी आपके परदादा के वालिद। ये कोई थोड़ा सा छोटा है नक्शा, मैं कोशिश करता हूँ इसको मैं कितना बड़ा कर सकूं। ये नजर आ रहा है आपको? जी, नजर आ रहा है आपको? जी उस्ताद। ये अब्दे मनाफ है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये कौन है? आपके वालिद। ये कौन है? दादा। ये आपके दादा हैं। हमारे यहाँ मशहूर अब्दुल मुत्तलिब के नाम से, इनका असल नाम क्या है? शेबा। शैबा। इनको अब्दुल मुत्तलिब क्यों कहते हैं, मैंने कल आपको बयान किया था कि ये अपने चचा मुत्तलिब के साथ असल में आए थे। असल में इनके वालिद हाशिम जो हैं वो अपने नानकों में फौत हो गए थे, तो मुत्तलिब जो हाशिम के भाई हैं वो गए थे वहां अपने भाई की तीमारदारी के लिए, और वहां वो हाशिम फौत हो गए नानकों में। तो फिर वहां से वो हाशिम के बेटे शैबा को अपने साथ लेकर आए। तो जब वो अपने साथ लेकर आए तो उस दौर में कुछ लोग कस्बों में जाकर गुलाम खरीद लाते थे। तो जब उन्होंने देखा कि वो एक लड़का जो है वो महार पकड़े हुए है सवारी की, तो उन्होंने समझा जैसे ये गुलाम है, तो उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब कहा उसको। तो वो बाद में पता लगा कि ये उनका गुलाम नहीं है, ये उनका भतीजा है, और ये शैबा है, ये हाशिम का बेटा है। हाशिम फौत हो गए थे ननियाल में, तो ये उनका बेटा है शैबा, तो उनको अब्दुल मुत्तलिब जाने लगा। तो अब ये कौन है? हाशिम। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं। दादा। ठीक है, इनके वालिद हैं ये अब्दुल मनाफ। तो गोया कि अब्दुल मनाफ कौन हुए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला के वालिद शैबा, यानी आपके दादा के दादा अब्दुल मनाफ। अब्दुल मनाफ के चार बेटे हैं, एक हाशिम, एक मुत्तलिब, एक नौफल, एक अब्दुल शम्स। मैंने पूरा नक्शा बनाया आपके सामने। अब अब इन सब की औलादें हैं, इनको बनी हाशिम कहते हैं, जो हाशिम की औलाद है। मुत्तलिब की औलाद है, इन्हें बनु मुत्तलिब कहते हैं।
امام شافی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، امام شافی مطلبی ہیں، وہ اس خاندان میں سے ہیں، مطلب کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ نوفل ہیں، ان کی اولاد کو بنی نوفل کہتے ہیں، اور یہ عبد شمس ہیں، ان کی اولاد کو بنی عبد شمس کہتے ہیں۔ میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا کہ اموی خاندان ہے، وہ کس میں سے ہے؟ عبد المطلب عبد کی الشمس مطلب کی اولاد میں سے اس کی اولاد میں سے عبد الشمس عبد عبد شمس۔ شمس کی عبد شمس کی اولاد میں سے اموی خاندان ہے۔ یہ اموی خاندان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت قریبی رشتہ دار خاندان ہے، اموی خاندان۔ اصل میں اموی خاندان میں یہ دیکھیے عبد شمس کا بیٹا ہے امیہ، یہ دیکھیں گے آپ، یہ امیہ ہے۔ امیہ کے بیٹے کا نام ہے ابو العاص، ابو العاص کے بیٹے کا نام ہے عفان، اور عفان کے بیٹے کون ہے؟ سیدنا عثمان۔ عثمان رضی اللہ عنہ۔ یہ جو حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان بھی گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کون حاضر ہوا؟ عثمان اور جبیر۔ حضرت عثمان اور جبیر۔ حضرت عثمان کون ہے اور جبیر کون ہے ان خاندانوں میں سے بتائیے؟ یہ حضرت عثمان ہے، بنو یہ شمس جبیر۔ اور بنو نوفل۔ عثمان بنو عبد شمس میں سے ہیں، اور حضرت جبیر بنی جبیر بنی جبیر بن نوفل۔ مطعم بنی نوفل میں سے ہیں۔ حضرت جبیر جو ہیں ان کے والد کا نام مطعم ہے، جبیر بن مطعم۔ مطعم کے والد کا نام عدی ہے، مطعم بن عدی، اور عدی کے والد کا نام نوفل ہے، اور نوفل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے بھائی ہیں، نوفل۔ حضرت جبیر اور حضرت عثمان گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے جا کر کہا، حضرت عثمان بنی عبد شمس میں سے ہیں، حضرت جبیر بنی نوفل میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بنی المطلب کو دیا ہے اور ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیا تھا؟ آپ نے کس کو دیا تھا مال غنیمت کا حصہ، قرابت والا؟ بنو مطلب اور بنو ہاشم کو۔ بنی ہاشم کو۔ آپ نے بنو المطلب اور بنو ہاشم کو دیا تھا۔ انہوں نے بنو ہاشم کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی انہوں نے اللہ علیہ وسلم کہا، اسی خاندان سے تھے۔ دیکھیے اب انہوں نے یعنی آپ سے سوال پوچھنے کے لیے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے بنی المطلب کو دیا ہے، ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ بنی المطلب کا ذکر کیا، بنو ہاشم کو بھی آپ نے دیا تھا، ان کا ذکر نہیں کیا، ان کا ذکر اس لیے نہیں کیا۔ یہ دیکھیے ذرا، یہ ہے بنو المطلب، یہ بنو مطلب کے بیٹے ابو عمر، ہاشم، انیس، مخرمہ، مخرمہ کے بیٹے الصلت، قاسم، قیس، اور یہ قاسم کے بیٹے ہیں مخرمہ، اور الصلت کے بیٹے ہیں جوہیم۔ یہ صحابی ہیں، میں نے جن کو یہ براؤن کیا ہوا ہے تو یہ صحابی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں آپ کے دور میں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا، آپ نے حضرت حمزہ کو دیا، حضرت حمزہ کو دیا، حضرت عباس کو دیا، فضل کو، عبداللہ کو، عبداللہ بن عباس، تم کو دیا، علی، عقیل، جعفر وغیرہ، یعنی جو مسلمان تھے اس دور میں آپ نے ان کو دیا، آپ نے ان کو بھی دیا، جوہیم بن سلط کو، مخرمہ بن قاسم کو، یہ بنی مطلب میں سے ہیں۔ انہوں نے ان کا ذکر نہیں کیا بنی ہاشم کا۔ حضرت زبیر کو بھی دیا، نہیں حضرت زبیر جو ہیں وہ نہیں ہے بنی ہاشم میں سے، ان کو نکال دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو بھی دیا اور بنی مطلب کو بھی دیا۔ تو یہ دونوں آئے، انہوں نے کہا کہ بنو ہاشم کو آپ دیں وہ تو سمجھ آتی ہے کیونکہ آپ خود بنو ہاشم میں سے ہیں، تو آپ بنو ہاشم کو دیں، وہ تو آپ کے قریبی، آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ تو آپ کے چچا زاد بھائی، چچا یا چچا زاد بھائی ہوں گے۔ لیکن جب آپ نے بنی مطلب کو دیا ہے، یعنی جب آپ نے پردادا کے ایک بھائی کی اولاد کو دیا ہے، تو نوفل اور عبد شمس بھی تو آپ کے پردادا ہاشم کے بھائی ہیں۔ اگر بنو مطلب آپ نے رشتہ داری کی وجہ سے دیا ہے تو اتنی ہی رشتہ داری بنی نوفل کی ہے، اور اتنی ہی رشتہ داری بنی عبد شمس کی ہے۔ اب سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟
انہوں نے یہ بنی اسٹارٹ انہوں نے بنی مطلب کا نام اس لیے لیا کیونکہ بنی مطلب بھی سیکنڈ کزن بنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرسٹ کزن نہیں بنتے، فرسٹ کزن بنتے ہیں بنی ہاشم، دادا کی اولاد، بنی ہاشم دادا کی اولاد بنتے ہیں وہ پھر پردادا اور پردادا سے پھر آگے وہ سلسلہ چلتا ہے بنی المطلب کا، بنو عبد شمس کا اور بنو نوفل کا۔ یہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بنی المطلب کو دیا ہے، ہمیں چھوڑ دیا، ہم اور وہ، یعنی ہم سے مراد بنی عبد شمس، بنی نوفل اور بنی مطلب، یہ تینوں، یہ آپ سے ان کا رشتہ داری برابر کی ہے، تو اگر آپ نے بنی المطلب کو دیا ہے تو پھر ہمیں بھی دیں، یا پھر آپ بنی المطلب کو نہ دیتے۔ بنو ہاشم کو دینے پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، وہ تو آپ کے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا انما بنو المطلب و بنو ہاشم شیء واحد۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کہ بنو المطلب کی رشتہ داری مجھ سے دور کی ہے، لیکن میں نے بنو المطلب کو اس لیے دیا ہے کیونکہ بنو المطلب اور بنو ہاشم یہ ایک شے تھے، یہ اسلام میں بھی ایک شے تھے اور اسلام سے پہلے بھی ایک شے تھے۔ کیا مطلب یہ ہے، میں نے کل ذکر کیا تھا، کل اشارہ کیا تھا کہ اصل میں ہوا کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ خاندانوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، وہ اختلافات پھر آگے نسل در نسل چلتے ہیں، تو یہ اختلاف ہو گیا تھا عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم کا، تو ان میں ہاشم اور مطلب اکٹھے ہو گئے تھے اور نوفل اور عبد شمس اکٹھے ہو گئے تھے، اور یہ کافی پہلے سے اختلاف چلا آ رہا تھا۔ آپ کو پتا اوس اور خزرج، یہ جو مدینہ میں دو قبیلے تھے، یہ دونوں بھائیوں کی اولاد ہیں، اوس اور خزرج دو بھائیوں کا نام ہے، تو اوس کی اولاد کو اوسی کہتے ہیں اور خزرج کی اولاد کو خزرجی کہتے ہیں، اور ان میں جنگیں چلتی رہتی تھی، حالانکہ دو بھائیوں کی اولاد ہے۔ تو یہی وہ معاملہ، ہاشم مطلب ایک اکٹھے تھے، یہ اور ان کی اولادیں، اور نوفل اور عبد شمس اکٹھے تھے۔ اب عربوں میں قبائلی سسٹم بڑا مضبوط تھا۔ عرب کیا کرتے تھے؟ عرب قبیلے کا اتنا اہتمام کرتے تھے، اتنا دھیان کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اب مخالفین نے مخالفت کی، اب مخالفین نے مخالفت کے باوجود صحابہ کرام پر آپ نے دیکھا بڑے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات کا، جسمانی مشکلات کا وہ سامنا نہیں کرنا پڑا جو دیگر صحابہ کرام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، خاندان میں زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اس کے باوجود، وہ ایمان نہ لانے کے باوجود، ایک قبیلہ ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے۔ ابو طالب آپ کو پتا آخر تک ایمان نہیں لائے لیکن آپ کی حمایت کرتے رہے پوری زندگی، آپ کے چچے ہیں ابو طالب، تو تو آپ کی حمایت کرنے والے، آپ کی حفاظت کرنے والے وہ آپ کے قبیلہ کے لوگ تھے، بنو ہاشم کے اور بنو مطلب کے۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ بنو المطلب اور بنو ہاشم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی قبیلے کی وجہ سے، قبائلی ایک قبیلہ ہونے کی وجہ سے، ایک خاندان ہونے کی وجہ سے۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب نے آپ کی حمایت کی تھی، بنو ہاشم میں سے سوائے ایک شخص کے، ابو لہب نے آپ کی حمایت نہیں کی تھی، باقی سب نے آپ کی حمایت کی تھی، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے کافر تھے، سب نے آپ کی حمایت کی تھی۔ نہ صرف بنو ہاشم نے آپ کی حمایت کی تھی، بنو مطلب نے بھی آپ کی حمایت کی تھی، خواہ وہ مسلمان تھے خواہ وہ کافر تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور یہ جو شیب ابی طالب ہے نا، یہ دیکھیے شیب ابی طالب یہ بائک آؤٹ ہوا تھا مسلمانوں کا۔ آپ کو پتا ہے اس شیب ابی طالب میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا بائک آؤٹ نہیں ہوا تھا، اس میں آپ کے خاندان کا پورا ساتھ بائک آؤٹ ہوا تھا، بنو ہاشم کا، بنو مطلب کا، سب کا بائک آؤٹ ہوا تھا، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے وہ کافر تھے، سب کا بائک آؤٹ ہوا تھا۔ اسی لیے اس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں، ابو طالب کی گھاٹی، حالانکہ ابو طالب تو خود کافر تھے لیکن بائک آؤٹ ان کا بھی ہوا تھا کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہیں چھوڑتے تھے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے قبائلی سسٹم کی وجہ سے۔ صرف بنو ہاشم میں ابو لہب نے آپ کی حمایت نہیں کی، باقی سب بنو ہاشم، بنو مطلب آپ کے حمایتی تھے، خواہ وہ مسلمان تھے خواہ وہ کافر تھے۔ اچھا، بنو نوفل اور بنو عبد شمس آپ کی حمایت نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے ہی وہ مخالف ہو چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی پہلے، تو آپ نے اس کا ذکر کیا ہے، آپ نے فرمایا ساری تکلیفیں، ساری آزمائشیں تو میرے ساتھ، صحابہ کے ساتھ بنو ہاشم اور بنو مطلب نے اٹھائی ہیں، تم نے تو نہیں اٹھائی۔ اگرچہ رشتہ داری کو دیکھیں تو رشتہ داری میں تم برابر ہو۔ اب
अब वो जो बनु नौफल और बनु अब्द शम्स हैं, उनके मुसलमान और देखिए, मुसलमान तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल थे। उन्होंने तो मुसलमान होने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसारी करते थे। लेकिन एज ए कबीला, एज ए खानदान, जो काफिर थे इस खानदान के लोग, वो आपकी हिमायत नहीं करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जिक्र किया। आपने फरमाया हम लोग पहले से ही बनु मुत्तलिब बनु हाशिम इकट्ठे हैं, बनु अब्द शम्स और बनु नौफल इकट्ठे हैं, और हम टूट चुके हैं इससे पहले, इस्लाम आने से पहले ही। तो आपने फरमाया गोया कि मेरी जो वलीदिल कुर्बा, ये जो कराबतदारों का जो हिस्सा है, जो नबी के कराबतदारों का हिस्सा है, वो किसको मिलेगा? मिलेगा मुसलमानों को। लेकिन किन मुसलमानों को मिलेगा? जो मेरे रिश्तेदार हैं बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के, सिर्फ उनको मिलेगा। बनु अब्द शम्स और बनु नौफल को लड़ने का हिस्सा तो मिल सकता है, मुजाहिदीन वाला 80% में से, 20% में से वो जो कराबतदारों का हिस्सा है वो नहीं मिल सकता, और ना उनके लिए सदका हराम है। उनका वो मकाम नहीं है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों का मकाम है जो मुसलमान है। तो अक्सर उलमा की राय ये है कि अहले बैत से मुराद बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के सारे मुसलमान हैं, और इनके मवाली, इनके आजाद करदा गुलाम भी, और इनकी बीवियां औलादें भी। बीवियां औलादें तो वैसे उसमें आती हैं, और इनके मवाली, क्योंकि एक हदीस मुबारक में आता है मौला अल कौमी मिनहुम, कि जो किसी कौम का गुलाम होता है, आजाद करदा गुलाम, वो उन्हीं में शामिल होता है। तो उनके लिए भी सदका हराम था। तो गोया के राजे कौल के मुताबिक अब अहले बैत कौन हुए? अहले बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ज़वाज मुतहरात, आपकी औलाद, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार। और रिश्तेदारों में कौन? बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब, सारे मुसलमान। जो मुसलमान हैं वो अहले बैत में शामिल होंगे। वल्लाहु ताला आलम। हज़रत उस्मान पर सदका हराम नहीं था। हज़रत उस्मान इस माने में अहले बैत में शामिल नहीं है, क्योंकि वो बनी अब्द शम्स में से है। हज़रत अबू बकर पर, हज़रत उमर पर, इन लोगों पर ये दूर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार बन जाते हैं। ये सब कुरैशी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब में एक कुरैश, एक फहर नाम का शख्स आता है, उसका लक़ब कुरैश है। ये सब कुरैश में तमाम अरब, तमाम मक्का के लोग कुरैश में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे, कहीं ना कहीं मिल जाते थे। लेकिन वो आगे जाकर, वो 10वीं 12वीं पुश्त में जाकर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुआई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक, ये जो फहर बिन मालिक है ना, ये 10वीं 11वीं पुश्त पर ये कुरैश है। सारे मक्का वाले कुरैशी थे, लेकिन बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब ये अहले बैत है, इनके मुसलमान। वल्लाहु आलम। जी, तो ये सवाल है कि इस तरह तो हज़रत बनु उमैया करीबी रिश्तेदार ना हुए, बनु उमैया करीबी रिश्तेदार हुए, लेकिन नबी वसल्लम के अहले बैत ना हुए। मैं बात कर रहा हूँ अहले बैत की। करीबी रिश्तेदार आपके इस माने में करीबी रिश्तेदार हैं कि आपके परदादा के भाई की औलाद है। जिस तरह बनु मुत्तलिब जो हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा के भाई की औलाद है, इसी तरह बनी नौफल और बनी अब्द शम्स भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा यानी हाशिम के भाई की औलाद हैं। इस माने में करीबी रिश्तेदार हैं आपके, लेकिन अहले बैत में से नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अहले बैत की। तो बनी उमैया अहले बैत में से नहीं है। अहले बैत में से कौन है? बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब। और ये किस माल गनीमत की तकसीम हुई थी? ये जो सही बुखारी के हदीस में आपके सामने पड़ी है, ये खैबर की जो तकसीम है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब में की थी। बनु नौफल और बनु अब्द शम्स को नहीं दिया था। बल्कि बाद हदीस में तो मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये देखिए, ये सुनन निसाई की रवायत है। हजरत जुबैर बिन मुतइम कहते हैं लम्मा क़सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहम ज़ुल क़ुरबा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल क़ुरबा वाला जो हिस्सा है, ज़ुल क़ुरबा वाला हिस्सा कौन सा है? वालमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु व लिरसूलि व लिज़िल क़ुरबा। और माल फै में भी आता है, सूरह हशर में भी। तो वो जो कराबत वाला हिस्सा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको दिया था? बनी हाशिम को, बनी मुत्तलिब को। ये वो जो कराबत वाला हिस्सा है, वो हिस्सा, ये मुजाहिदीन वाला हिस्सा नहीं है। मुजाहिदीन वाला हिस्सा तो जो भी जिहाद करता है उसको मिलता है, तो जो भी हो, चाहे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार हो, गैर रिश्तेदार हो, वो जो भी मुजाहिदीन में शरीक होगा उसको मिलेगा। यहाँ मुराद वो हिस्सा है तो खबरदारी का हिस्सा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी का।
वो हिस्सा आपने बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब को दिया। तो हजरत जुबैर कहते हैं, मैं और हजरत उस्मान आए, हमने कहा या रसूल अल्लाह, हाउलाई बनु हाशिम ला नुनकिरु फज़लहुम, यह वो सलाहत है। उन्होंने कहा, जुबैर बिन मुतिम ने कहा जो बनी नौफल में से हैं, और वो हजरत उस्मान आए, हजरत उस्मान बनी अब्द शम्स में से हैं। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, बनु हाशिम के तो फजीलत का हम इनकार नहीं करते, वो तो आप उन्हीं में से हैं, उनकी फजीलत क्यों ना होगी। लिमकान अल्लज़ी जअलक अल्लाहु बिही मिनहुम, क्योंकि आप बनी हाशिम में से, हम बनी हाशिम का फजीलत का इनकार कैसे करें, हमें उनकी फजीलत का इनकार नहीं है। आई तो बनिल मुत्तलिब, लेकिन बनिल मुत्तलिब आपने उनको दिया है, हमें नहीं दिया, इसलिए ये तो बराबर है। इन्नमा नहनु व हुम मिनका बिमंजिला, हम और बनी मुत्तलिब ये तीनों मिलकर आपसे एक ही मकाम में है, रिश्तेदारी में हम बराबर हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहुम लम युफारिकूनी फी जाहिलियतिन वला इस्लामी, यहाँ मजीद वजाहत है। आपने फरमाया कि ये लोग मुझसे अलग नहीं हुए, ना जाहिलियत में ना इस्लाम में। इस्लाम से पहले भी ये इकट्ठे थे, बनु हाशिम बनु मुत्तलिब, और इस्लाम में भी ये इकट्ठे हुए। कैसे, मैंने आपको वजाहत कर दी है। इन्नमा बनु हाशिम व बनु मुत्तलिब शैउन वाहिद, आपने फरमाया बनु हाशिम बनु मुत्तलिब एक ही शय है, और आपने दो उंगलियों को इस तरह आप इसमें मिलाया है। आपने फरमाया ये दोनों इस तरह हैं, बनु हाशिम बनु मुत्तलिब बनु नौफल और बनु अब्द शम्स इस तरह नहीं थे। मेरे ख्याल की बात क्लियर हो गई काफी, आगे चलें। तो ये बड़ा मसला रहता है अहले बैत का, मैंने कहा मैं इसकी आपके सामने वजाहत कर दूं कि अहले बैत में कौन कौन लोग शामिल हैं। ये इतनी तफसील आपको बहुत सारी जगहों में नहीं मिलेगी, तो मैंने कोशिश की कि मैं कुछ तफसील इकट्ठी करूं आपके लिए, अहले बैत से मुराद कौन होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना। अच्छा, इसमें एक वजाहत और भी थी हदीस में, वो वजाहत ये थी कि जो हमने पहले हदीस पढ़ी थी कि हाँ, इब्ने इसहाक कहते हैं अब्द शम्स हाशिम और मुत्तलिब, इनकी माँ भी एक है, लेकिन नौफल की माँ एक नहीं है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, ये देखिए, यानी ये जो चार भाई हैं, हाशिम मुत्तलिब नौफल और अब्द शम्स, इन सब के बाप तो अब्द मनाफ है, सबके बाप एक है। इनमें हाशिम मुत्तलिब और अब्द शम्स की तो माँ भी एक ही है, और उनका क्या नाम है, ये इमाम इब्ने इसहाक बयान करते हैं। इनकी माँ का नाम है आतिका बिनते मुर्रा, अब्द मनाफ की बीवी। तो आतिका बिनते मुर्रा से ये तीन है। नौफल जो है वो इस आतिका से नहीं है, नौफल बाप शरीक भाई है, नौफल की माँ मुख्तलिफ है, तो अब्द मनाफ की किसी और बीवी से है। हाशिम और मुत्तलिब और अब्द शम्स, ये अब्द मनाफ की औलाद हैं, और अब्द मनाफ की बीवी आतिका बिनते मुर्रा से हैं। ये तीन भाई, हाशिम मुत्तलिब और अब्द शम्स। नौफल जो है वो, उनका बाप तो अब्द मनाफ है, लेकिन उनकी माँ मुख्तलिफ है नौफल की, लेकिन क्योंकि नसब बाप से चलता है, इसलिए जुबैर बिन मुतिम भी आगे, क्योंकि बाप तो अब्द मनाफ ही है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी तो दादा के भाई की औलाद लगते हैं, जुबैर भी, हजरत उस्मान भी, और बनु मुत्तलिब भी। बनु हाशिम का रिश्ता आपसे ज्यादा करीब बनता है। वो आपने तफसील जो है वो आपने सुन ली है। अच्छा जी, वज़्कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, और याद करो जो तिलावत की जाती है तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयतों की और हिकमत की, उसको याद करो, उसको जिक्र करो, उसको पढ़ो, यानी उस पर अमल करो। किसको खिताब है? अज़वाज मुतहरात को खिताब है। देखिए, शुरू से अज़वाज मुतहरात का खिताब चल रहा है, आयत नंबर 34 में भी अज़वाज मुतहरात को खिताब है। दरमियान से हम कहते हैं नहीं नहीं, वहां तो वो लोग मुराद हैं, तो ये सियाको सबाक से हटकर माना किया जाता है। हम कहेंगे कि पिछली आयत भी अज़वाज मुतहरात के बारे में है, और अगर हदीस की रूह से कोई और उसमें शामिल हो जाता है तो ठीक है। तो सही मुस्लिम की रूह से अज़वाज मुतहरात के अलावा उसमें और रिश्तेदार भी शामिल हो जाते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर रिश्तेदार भी, आपके चचा चचाजाद भाई वगैरह, वो सब अहले बैत में शामिल है। और याद करो, ये फिर अज़वाज मुतहरात को खिताब है, क्योंकि ये फेल अमर जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा है। और याद करो जो तिलावत की जाती है तुम्हारे घरों में, बुयूतिकुन्ना, कुन्ना भी अज़वाज मुतहरात के लिए, तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयतें और हिकमत। तुम्हारे घरों से क्या मुराद है?
تمہارے گھروں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں، آپ کی بیویوں کے گھر، آپ کی بیویوں کے گھر گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں وہی اترتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ جس بیوی کے پاس جاتے، جس بیوی کے گھر میں ہوتے، آپ پر وہی اترتی تھی، اور آپ خود بھی قرآن تلاوت کرتے تھے، ازواج مطہرات بھی قرآن تلاوت کرتی تھی، اور حکمت کی تلاوت سے کیا مراد ہے؟ حدیث، حکمت حدیث کو کہتے ہیں، یعنی قرآن بھی اترتا تھا اور قرآن کے علاوہ سنت بھی اترتی تھی، سنت کی وحی بھی ہوتی تھی۔ قرآن کی وحی الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، سنت کی وحی وہ معنی کی وحی ہوتی ہے، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے قرآن میں اور سنت میں۔ قرآن اللہ رب العالمین کے مبارک الفاظ بھی ہیں، اللہ رب العالمین کا مبارک کلام بھی ہے۔ سنت یہ اس کا مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوا ہے، اس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے تھے۔ تو قرآن اللہ کی آیتوں سے مراد قرآن ہے، اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ دونوں وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے، سنت بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک اور جگہ، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم، سورہ نساء آیت نمبر 113۔ کیا مطلب ہے؟ اور نازل کی اللہ نے آپ پر کتاب کو اور حکمت کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد ایک انسان قرآن سے جو سمجھتا ہے، یعنی قرآن کا وہ فہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے بطور بشر۔ حکمت سے مراد یہ تو نہیں ہے، حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حکمت سے مراد دانائی، انسانی فہم مراد لیں۔ انسانی فہم تو دین میں شامل نہیں ہوتا، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور بشر فہم ہو، وہ تو دین میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے دین میں اضافہ نہیں کر سکتے، دین میں کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، دین میں کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتے۔ تو کتاب سے مراد قرآن ہے، اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہادی فہم مراد نہیں ہے، حکمت سے مراد حدیث ہے۔ دونوں منزل من اللہ ہے، یہ اس کی دلیل ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نازل کی اللہ نے آپ پر کتاب کو بھی اور حکمت کو بھی۔ حکمت بھی نازل ہوئی ہے، جس طرح قرآن نازل ہوا اس طرح سنت بھی نازل ہوئی ہے، جس طرح قرآن وحی ہوا سنت بھی وحی ہوئی ہے۔ ائمہ کرام نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، حکمت سے مراد امام شافعی وغیرہ وہ فرماتے ہیں حکمت سے مراد سنت ہے، یہ کوئی بشری کلام، انسانی فہم، دانائی کی باتیں یہ نہیں ہے، حکمت سے مراد سنت ہے، قرآن کے علاوہ وہی مراد ہے۔ تو یہاں وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور ذکر کرو اے ازواج مطہرات جو تلاوت کی جاتا ہے تمہارے گھروں میں۔ تمہارے گھروں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، سارے گھر نبی کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کو دیے تھے، اور آپ ان گھروں میں جاتے تھے، اور آپ پر وہاں وہی اترتی تھی قرآن کی صورت میں اور حدیث کی صورت میں، اور ان کی تلاوت آپ بھی کرتے تھے، ازواج مطہرات بھی کرتی تھیں۔ پتہ لگا کہ قرآن کی بھی تلاوت ہوتی ہے اور سنت کی بھی تلاوت ہوتی ہے۔ تلاوت سے کیا مراد؟ یعنی قرآن کو بھی پڑھا جاتا ہے، حدیث کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ تلاوت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، ایک تلاوت کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا۔ تلاوت کا مطلب عمل کرنا بھی ہوتا ہے، تلا یتلو کسی کے پیچھے لگنا، عربی محاورہ ہے تل والاخرى، دوسری کے پیچھے۔ تو تا لام واؤ کا مطلب پڑھنا بھی ہے اور عمل کرنا بھی ہے۔ تو تلاوت کا مطلب قرآن کی تلاوت اور حکمت کی تلاوت کا مطلب قرآن کو پڑھنا، حدیث کو پڑھنا اور ان پر عمل کرنا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جس طرح قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کو یاد کیا جاتا ہے، سنت کی بھی تلاوت ہوتی ہے، سنت کو بھی پڑھا جاتا ہے، سنت کو بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی بھی فضیلت ہے۔ اگرچہ سنت کو پڑھنے کی، سنت کے الفاظ پڑھنے کی وہ فضیلتیں جو قرآن کو پڑھنے کی ہے، قرآن تو اللہ کے الفاظ بھی ہیں، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ نماز میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، سنت بھی پڑھی جا سکتی ہے، چاہے جسے قدسی کیوں نہ ہو، لیکن سنت کی تلاوت اور سنت کو یاد کرنا، سنت کے الفاظ، اس کی بھی اہمیت۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران سمیع مقالتی، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے پھر اس کو یاد کرے، پھر جیسے اس نے سنا ہے ویسے آگے پہنچائے۔ تو سنت کی بھی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی بھی تلاوت ہوتی ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اگرچہ
درجات کا تفاوت ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بین ہے، بہت خبردار ہے. بس قرنا سے مراد اس کو یاد کرو، اس سے نصیحت پکڑو، اس کا عمل کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.